اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المستجبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام علیک یا فاطمۃ المعصومہ اشفعی لی فی الجنہ السلام علیک یا بنت ولی اللہ السلام علیک یا اخت ولی اللہ السلام علیک یا امۃ ولی اللہ قال الامام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد فانی لا اعلم اصحابا اوفى ولا خير من اصحابي ولا اهل بيت ابر ولا اوصل من اهل بيتي فجزاكم الله عني خيرا۔ پروردگار عالم کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے جوار حرم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا میں ذکر سید الشہداء کی توفیق ایک بار پھر عنایت کی۔ 7 محرم الحرام ایام عزا کے دن ایک ایک کر کے شب عاشور و روز عاشور کی جانب روا دوا ہیں۔ ہمارا موضوع عاشورائی خودسازی و کربلائی خودسازی قرار پایا، جس میں آپ کی خدمت میں اصحاب سید الشہداء کے جس پر سید الشہداء خود ناز کر رہے ہیں، خود ان کو ہمارے لیے ایک نمونہ حیات بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ ان کی زندگی کے اندر انسانیت کی مختلف صفات و خصوصیات کا تذکرہ مجلس سید الشہداء میں آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے۔ ہم نے خصلت و خصوصیت خلوص و حریت، ایثار، قربانی، اسی طریقے سے امانت داری و اطاعت، مختلف خصوصیات پہ بات کی جو لشکر سید الشہداء کے اندر موجود تھی۔ ایک خصوصیت جو کوفہ میں و مکہ میں، مدینہ میں، شام میں، بصرہ میں بسنے والے مسلمانوں کے اندر واقع کربلا سے مناسب و واقع کربلا سے متعلق بہت فیصلہ کن خصوصیت ہے، جو آج کے معاشرے میں بھی ہماری ضرورت ہے اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، وہ بصیرت کا پایا جانا ہے۔ بصیرت انسان کے اندر عام طور پر ظاہری معلومات، آگاہی و اطلاعات سے بڑھ کر ایک مقام معرفت کو کہتے ہیں، جو ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ خداوند متعال کی خاص عنایت بعض قلوب کے لیے یہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ صاحبان خرد و صاحبان بصیرت ہوتے ہیں، کہ قرآن مجید نے اولو الالباب کے ساتھ بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد گرامی ہوا کہ خود بصیرت کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہے فرقان کی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، سورہ انفال کی آیت نمبر 29۔ اس میں خداوند متعال فرما رہے کہ اے ایمان لانے والوں،
اگر تم تقوی اختیار کرو گے خداوند متعال کا، تو خداوند متعال تمہارے لیے فرقان کو قرار دے گا۔ فرقان یعنی حق کو باطل میں تمیز کرنے والی صلاحیت و توانائی، جس کو ہم بصیرت کی اصطلاح سے بھی سمجھتے ہیں۔ اسی فرقان کا ترجمہ مفسرین قرآن نے بصیرت کے طور پر بھی کیا۔ خدا تمہارے لیے فرقان کو لے گا۔ پس یہاں سے ہمیں ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایمان لانے والا صاحب بصیرت نہیں ہوتا، بلکہ صاحبان بصیرت کا مقدمہ ایمان ہے۔ تو خداوند متعال نے مومنین کو خطاب کیا، پس بصیرت افزائی و بصیرت کی صفت کو مومنین کے لیے قرار دیا، لیکن وہ مومنین جو متقی بھی ہوں، یعنی ایمان کا ایسا درجہ وہ جو تقوی کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے پورا دین مبین کا ہدف ایک انسان کو تقوی کی طرف لے کے جانا ہے، کہ جس کے لیے نماز ہے جمعہ کے اندر تاکید ہے امام مسلمین کے لیے کہ وہ تمام مسلمانوں کو تقوی کی طرف دعوت دے، خود اپنے نفس کو اور تمام شرکائے جماعت نماز کو۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تقوی بھی اپنے لیے ایک مقدمہ رکھتا ہے۔ تقوی بھی فقط خاص حالت کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی ایک ایسی نفسانی خصوصیت کا نام ہے جس سے انسان اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے اور واجبات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یعنی تقوی صرف پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی ایک عمل کا نام بھی ہے۔ یعنی تقوی فقط کسی چیز سے بچنا نہیں ہے حرام سے، بلکہ واجب انجام نہ دینا بھی حرام ہے۔ پس تقوی دونوں پہلوؤں کے اندر، یعنی تقوی ایسا تقوی کہ جو انسان کو واجبات کی طرف اکساتا ہو اور حرام سے بچاتا ہو، یہ مقدمہ بنے گا بصیرت کے لیے۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو خدا تمہارے لیے فرقان کو قرار دے گا۔ یعنی کیا قرار دے گا؟ وہ حقائق جو لوگوں کے لیے ظاہری طور پر ان کو الجھا دیتے ہیں، ان کو سرگردان کر دیتے ہیں، ان کو کنفیوز کر دیتے ہیں، تمہارے لیے وہ حقائق شفاف اور واضح ہوں گے۔ اسی طرح ہم صاحبان بصیرت کو دیکھتے ہیں فتنوں کے دور میں، خاص طور پر جب فتنے ہوتے ہیں تو ان فتنوں کے دور میں حق کو باطل کے درمیان تمیز کرنا ایک ہنر کا کام ہوتا ہے۔ اور تاریخ اسلام ایسے فتنوں اور ایسے بے بصیرتوں سے اور صاحبان بصیرت سے بھی بھری ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف فتنے جو اسلام کے صدر اسلام کے اندر آئے، یا آج بھی ہم مختلف فتنوں کو دیکھتے ہیں۔ شہید مطہری فرماتے ہیں، یعنی جب اس طرح کا ماحول بن جاتا ہے، خود عاشورہ کے بارے میں فرماتے ہیں شہید مطہری، کربلا و اس تحریک کے بارے میں، ایسا ماحول کوفہ میں بن چکا تھا، مدینہ میں، مکہ میں، شام میں، وہ فضا ایسی بن چکی تھی کہ حقائق سید الشہداء کو حتیٰ فرماتے ہیں کہ خشت خام، یعنی بالکل عام جو گارے کی اور کچی مٹی کی اینٹیں بنی ہوتی ہیں، سید الشہداء حتیٰ اس مٹی کے بنی ہوئی اینٹوں کے اندر بھی حقائق دیکھ سکتے تھے۔ اور شہید مطہری فرماتے ہیں بعض کی حالت یہ تھی ان کو آئینے میں بھی حقائق نظر نہیں آ رہے تھے۔ اسی دور کے اندر 61 ہجری کے اندر فرماتے ہو سید الشہداء اس میں، یعنی سید الشہداء کا تقوی سید الشہداء کے لیے اس بصیرت کو فراہم کر رہا تھا۔ وہ جو امامت کی منصب کا اور مقام امامت کا تقوی ہے، وہ اس حقیقت کو سید الشہداء کے سامنے لے کر آتا ہے کہ سید الشہداء ٹک کر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کے برعکس شخصیت آپ کی خدمت میں ادا کی کہ عوام بھی خواص بھی یا خوف یا لالچ کہ یا ڈر سے یا لالچ کے اندر وہ کچھ جو سید الشہداء کرنا چاہ رہے تھے اپنی بصیرت کے ساتھ، یعنی سید الشہداء کی بصیرت یزید کا انکار بھی کروا رہی تھی اور یزیدیت کے خلاف مزاحمت پیکار اور قیام بھی کروا رہی تھی۔ بس بعض ایسے تھے جنہوں نے نہ مزاحمت کی نہ ہی انکار کیا، بعض نے انکار بھی نہیں کیا یزید کا مسلمان، حتیٰ وہ جو سید الشہداء کی امامت قدم بڑھتے تھے، بعض ایسے تھے جو انکار تک کرنے کے لیے پیچھے ہٹ گئے، اور بعض ایسے بھی تھے کہ جو سید الشہداء کو اپنا امام مانتے تھے، بس یزید کے انکار پر اکتفا کرتے تھے، مزاحمت قیام کربلا عاشورہ کے لیے نہ تیار ہوئے اور نہ ہی سید الشہداء کے ساتھ گئے وہ خواص۔ ان کو رہبر معظم انقلاب اسلامی نے ان کے لیے یہی اصطلاح نکالی کہ خواص بے بصیرت، یعنی خواص تو تھے، ان کے پیچھے ایک عوام تھی اور یہ سوچتے سمجھتے بھی تھے، چونکہ خواص تھے بس سوچتے سمجھتے تھے، لیکن بے بصیرت خواص تھے، ایسے خواص تھے کہ جن کی بصیرت ان کو یہ بتا نہیں رہی تھی کہ اس وقت عزت کا راستہ فقط حسین ابن علی کا راستہ ہے۔ سید الشہداء کو مشورے دینے والی اور سید الشہداء کی اطاعت کرنے والی خصوصیات الگ ہیں۔ سید الشہداء کے ساتھ جو شامل ہوئے صاحبان بصیرت، ان میں دو طرح کے افراد تھے، یا جو شروع سے ساتھ تھے جیسے حضرت ابو الفضل العباس علمدار کہ جو خود میدان بصیرت کے اندر خود ایک نمونہ ہے،
یا پھر جو درمیان میں بابصیرت بنے، جو درمیان میں سید الشہداء کے ساتھ آئے اور اپنی بصیرت افزائی کے نتیجے میں یہ کام انجام پایا، اس بصیرت تک پہنچے کہ اس لشکر کے اندر شہادت تک رہے. مثلا زہیر بن خیر ہے، وہاب کلبی ہے، یا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حتیٰ جو اب پہنچ نہیں پائے تھے، جیسے حبیب ابن مظاہرہ، جب ان کو معلوم ہوا، پتہ چلا، خبر پہنچی، تو جس مارکے تک تھے سید الشہداء وہاں سے ساتھ ہوئے. تو یہاں سے ہمیں بصیرتوں کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو جس درجے کی بصیرت میں تھا اس درجے میں سید الشہداء کا ساتھ دے رہا تھا. ہر بصیرت بتا رہی تھی کہ اس کی بصیرت کتنی ہے، کیونکہ درجے ہیں بصیرت کے. امام معصوم کی بصیرت ایک ہے، امام معصوم کے صف اول کے جو سپاہی ہیں ان کی بصیرت ہے کہ مسلم بن عقیل کی بصیرت کو جا اور دیگر کی بصیرت کو جا، یا خود ابو الفضل عباس کی بصیرت کو جا اور مسلم بن عقیل کی بصیرت کو جا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ لشکر کا علمدار ایسے کو بنایا جو بصیرت کے اندر سب سے اعلیٰ تھا. جو بصیرت یہی ہوتی ہے جو معصوم کی اطاعت کرواتی ہے نا، کہ معصوم کو مشورے دیتی ہے کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیے، آپ فلاں جگہ پناہ لے لیجئے، آپ نہ جائیں تو بہتر ہے، یہ قیام میں نہ. معصوم کے سماعتاً بات آتا ہے. ایک بصیرت کا درجہ یہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسی لیے حضرت عباس کا کلام بہت کم ملتا ہے، عمل زیادہ ملتا ہے سید الشہداء کی بارگاہ کے اندر. اور اسی طریقے سے یہ بصیرت جا کے شہادت تک جاتی ہے. ان کے بارے میں خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے جو چچا تھے حضرت عباس کے بارے میں فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کانا امن العباس ابن علی، فرماتے ہیں کہ نافذ البصیرہ، محکم بصیرت کے حامل تھے. نافذ البصیرہ، محکم بصیرت کے حامل تھے. وصلب الایمان، اور محکم استوار ایمان کے حامل تھے. خود امام کی زبانی وہ بتاتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں جاہدہ مع ابی عبداللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اور پھر شہادت تک پہنچے. یہ امام کی مکمل حدیث. فرماتے ہیں کہ حضرت عباس کے بارے میں اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ یہ نمونہ بصیرت و وفا کا حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں. بس یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کے میدان کے اندر وہ جو چیز یا کربلا پہنچا رہی تھی یا کربلا کو ترک کروا رہی تھی. اس لیے سید الشہداء کہتے تھے تم اگر میرے قیام میں شامل نہیں ہوتے، اس قدر دور چلے جاؤ مجھ سے، اس قدر فاصلے پہ چلے جاؤ کہ تمہارے کان میری آواز حلمن کو نہ سن پائیں. چونکہ اگر تم نے میری آواز سنی اور میرا ساتھ نہ دیا، وہی ہم کہیں گے اپنی زبان میں کہ اپنی بے بصیرت کی وجہ سے، تو خداوند متعال کا عذاب تمہارے لیے تیار ہے. اور تمہارے لیے یعنی کہ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے تمہارا ساتھ نہ دینا. یہ آج ہم وہ تذکرے ان چیزوں کے ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ان کو عبرت کے ساتھ دیکھتے ہیں اس زمانے کے اندر جو کچھ انجام پایا. بس بصیرت فتنوں کے دور میں چاہیے. فتنہ یعنی حق و باطل اس طرح سے مخلوط ہو جاتے ہیں، اس طرح سے مکس ہو جاتے ہیں، اس طرح سے مل جاتے ہیں کہ ایک عام شخص کنفیوز ہو جاتا ہے، سرگردان ہو جاتا ہے حق و باطل کی تمیز کرنے میں. صدر اسلام نے اگر ہم دیکھیں خود رسول اللہ کے بعد جو فتنے جمع کیے گئے، خود امیر المومنین کی امامت کے بارے میں مسلمان تقسیم ہو گئے. ادھر صحابی ہیں، ادھر بھی صحابی ہیں. فوراً انہوں نے دیکھا حق و باطل کی تمیز نہیں ہو پا رہی ان کو، دونوں طرف دیکھ رہے ہیں. یا آگے آتے ہیں خود امیر المومنین کے دور میں بصیرت کے امتحان کیسے ہوئے. جنگ صفین میں دیکھا، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی کہتے ہیں یہ بھی قرآن، ادھر قرآن سے نیزوں پہ اٹھا لیے، یہاں پہ مسلمان کنفیوز. وہاں پہ عمار بن یاسر کا کردار نظر آتا ہے، صاحبان بصیرت. اسی لیے امیر المومنین جب بھی دیکھتے تھے ان بے بصیرت افراد کو، فوراً کہتے ہیں این عمار، عمار کہاں ہے. کیوں؟ عمار وہ ہیں جو خود بھی بابصیرت ہیں اور بصیرت افزائی بھی کرتے ہیں. جیسے خود سید الشہداء اور سید الشہداء کے انصار، مسلم بن عقیل، وہ افراد جن کو بھیجا. سید الشہداء پورے 4 مہینے، رجب، شعبان، رمضان اور یہ آخر تک، یہ 5-6 مہینے سید الشہداء کا کام یہ تھا ان کی بصیرتوں میں اضافہ کرنا، ان کے شعور کو بڑھانا. جو کچھ تمہارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یزیدیت میں جو کچھ تم بے حس ہو، یہ اس قدر عام مسئلہ نہیں ہے جو اس کے اندر اس قدر بے حسی اور لا تعلقی تم نے اپنائی ہوئی ہے. اور جو کچھ وہ ایک ایک بات بتا کے ان کو، تاکہ ان کے اندر یہ بصیرت پیدا کریں کہ تم نہیں دیکھ رہے کہ سنت رسول اللہ کو پامال کیا جا رہا ہے اور بدعتوں کو رائج کیا جا رہا ہے. کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے؟ اور کیا تم نہیں دیکھ رہے سلطان جائر جو ہے وہ منصب حکومت پر آ چکا ہے کہ اگر تم نے اپنی زبان یا عمل سے اگر تم اس کے خلاف قیام نہ کرو تو خدا کا یہ حق ہے کہ تمہیں اسی ظالم کے ساتھ محشور کرے. ان کی بصیرت بڑھا رہے تھے. بار بار ان کے کہتے تھے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. میں کسی شر، کسی فساد اور کسی اس کے ارادے سے نہیں نکل رہا، کسی ظلم کے ارادے سے نہیں نکل رہا. امر بالمعروف و انہی عن المنکر میں چاہتا ہوں.
معروف کروں، اریدو ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ اسی طرح فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیونکہ مجھے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنی، وہ اصلاح کیا ہے، وہ اسی بصیرت کی جو درجہ ہے، اس درجے کو بلند کرنا ہے، تاکہ اس درجے تک آ جائیں، ان پر اتمام حجت ہو جائے۔ اور مکہ تک، حج تک اسی کام کو انجام دیا اور آگے گئے۔ اسی امیر المومنین کے زمانے میں یہ میدان تھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں خوارج کا امتحان جو امیر المومنین کے زمانے میں ہوا، بصیرت چاہیے تھی، ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان تھے، پوری رات نمازوں میں رہتے تھے، سجدوں میں رہتے تھے، دن میں روزے رکھتے تھے۔ ان کا امیر المومنین خود کہتے ہیں اگر میں نہیں ہوتا تو میں ان سے نہیں نپٹ سکتے تھے خوارج کے ساتھ۔ وہ بصیرت چاہیے تھی اس کے لیے، اور بعض کنفیوز تھے، اور بعض نے اعتراض تک کیا امیر المومنین کے بارے میں خوارج کے خلاف، کہ مثلا یہ تو بڑے مومن ہیں، یہ تو بڑے اس طرح سے ہیں اور اس طرح۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جنگ جمل کے اندر بہت بزرگ صحابہ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ نہیں کر پائے، کہا ایک یہ فتنہ ہے، ہمیں لا تعلق ہونا چاہیے۔ جب بھی فتنے برپا ہوتے ہیں، فتنوں کا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فتنوں کا نہ دودھ پلاؤ، نہ ہی ان کے اوپر سواری کرو۔ فی الفتنۃ کابن لبون، بالکل اونٹنی کے بچے کی طرح بن جاؤ۔ تو اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، نہ ہی اس پہ سواری کی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کا دودھ دھویا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں ایسے ہو جاؤ، کن فی الفتنۃ کابن لبون۔ اب کیا تھا، کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح سے؟ کیوں بعض لوگ فتنوں کو یا تو سمجھ نہیں پاتے تو اس کا حصہ بن جاتے ہیں اور فتنے پھولتے پھلتے ہیں، بعض لوگ فتنوں کو دودھ پلاتے ہیں، فاتح فتنوں کو بڑھاتے ہیں، اس پہ سواری کرتے ہیں۔ تو یہاں سے امیر المومنین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ لا تعلق ہو جاؤ، فتنوں کے اندر بصیرت کا کردار ادا کرو، لوگوں کو واضح کرو حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے۔ ایسے ہی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپنے زمانے میں دیکھیں انقلاب اسلامی آیا، انقلاب اسلامی کے اندر وہ انبیاء کی آرزو حکومت اسلامی و حکومت قرآنی الہی حکومت کا قیام ہوا، غیبت امام زمانہ میں لوگ کنفیوز ہو گئے فوراً کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، امام زمانہ اپنے بعد آیا کوئی نظام چھوڑ کے گئے ہیں، آیا امام زمانے کی غیبت میں حکومت و سیاست کا ہمارے لیے کوئی انتظام ہے؟ سے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا ولایت فقیہ کا وہ کانسیپٹ اسلام میں موجود تھا، امام خمینی نے نہیں اس کانسیپٹ کو کیا، امام خمینی نے فقط پیش کیا ہے، امام خمینی نے جو کچھ اسلام کے اندر موجود تھا۔ آپ دیکھیں بہت بزرگ علماء اس نظام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواص فوراً دیکھتے ہیں، عوام تو بہت نیچے کی بات ہے، سب سے پہلے خواص، یہاں پہ بصیرت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انصار امام خمینی تھے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں بابصیرت انصار جڑتے ہیں، اور یہ انقلاب اسلامی مقدمہ ہے انقلاب امام زمانہ بن کے آج جاری وساری ہے، وہی بابصیرت انصار کی وجہ سے۔ اور جتنے بے بصیرت اس انقلاب کو ملے، اس انقلاب کو انہوں نے نقصان پہنچایا، انقلاب کو انہوں نے دشمنوں کے لیے انقلاب کو ایک آسان حربہ بنا دیا اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے۔ اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت میدان ہے، کیونکہ آج کا دور میڈیا کا دور ہے، پروپیگنڈے کا دور ہے، افواہوں کا دور ہے، ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے، ہر موضوع کے بارے میں اظہار نظر کر رہا ہے۔ میڈیا یعنی کنفیوژن کی پھیلانے کی مشین، یعنی میڈیا کے اوپر ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں مثلا پاکستان کے اندر جو میڈیا ہے، پاکستان کے اندر جو خبریں ہیں، پاکستان کے اندر جو ٹاک شو ہیں، پاکستان کے اندر جو کچھ آپ کو باخبر کرنے کا اہتمام ہے، اس کا نام خبر ہے، لیکن اس کے اندر موجود کنفیوژن ہے۔ اتنا آپ کو کنفیوز کریں گے، اتنا آپ کو سرگردان کریں گے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا پاکستان میں اصل ہو کیا رہا ہے، اصل نظام ہاتھ میں کس کے ہے، اصل ظلم کر کون رہا ہے۔ جو چور پکڑ رہا ہے وہ خود بھی چور ہے، جو چور ثابت کر رہا ہے وہ خود بھی چور ہے، یعنی ایک چور دوسرے چور کو کہہ رہا ہے تم نے پاکستان کو لوٹا ہے، یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں جو ثابت کر رہا ہے شاید یہ چور نہ ہو، تو کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں پاکستان کی عدالتیں اس کو ثابت کرتی ہیں یہ خود چور ہے، ان کے اندر خود مشکل، یہاں سے ان کے پھر اسکینڈلز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ بصیرت کی کمی، یہی کیوں یہ برسر اقتدار پہنچتے ہیں، یزید کیوں برسر اقتدار پہنچتا ہے، ظالم کیوں کسی بھی ملک میں، کسی بھی منطقے میں، کسی بھی جغرافیہ میں، کسی بھی مکان میں، کسی بھی زمانے میں ظالم کو حکومت کا حق بے بصیرت مظلوم دیتا ہے، بے بصیرت مظلوم، یعنی یہ جو ظلم کی چکی ہے، ایک طرف ظلم کی چکی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک متحرک حصہ اور ایک نیچے اسٹیٹک حصہ جو اس کا رکا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ جب ظالم اوپر کا حصہ جو چکی کا چلتا ہے یہ ظالم کا ظلم ہے، لیکن جب تک نیچے کا حصہ ثابت ہے یہ ظلم ہوتا رہے گا، لیکن اوپر کے چکی کے حصہ جو ظالم کام کرتا ہے نیچے سے بصیرت افزائی بھی ہو، بصیرت بھی ہو، اس کے خلاف قیام بھی ہو، جب یہ ساتھ ساتھ گھومیں گے اس چکی کے اندر کسی کو نہیں پیسا جا سکتا۔ کربلا و عاشورہ کی ظلم کی چکی میں جو ظالم عمر سعد عبید اللہ و یزید جو ظلم کر رکھے تھے، نیچے خواص بے بصیرت کی وجہ سے اس ظلم کی چکی کے اندر خانوادہ طہارت و عصمت اس طرح سے پیس دیا جاتا ہے۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس عدم بصیرت سید الشہداء کو اس مقام کے اوپر لے کے جاتا ہے. اب ہم اپنے زمانے کے امام کو اگر دیکھیں، اپنے زمانے کے امام کی طرف رجوع کریں، اپنے زمانے کے اندر رجوع کریں. یہ غیبت کیوں ہے؟ یہ غیبت کس وجہ سے ہوئی؟ کیوں امام زمانہ کی ظہور کا اور امام زمانہ کے قیام کا زمینہ فراہم کرنے والے افراد نے اپنا کردار ادا نہیں کیا؟ وہ بصیرت نہیں دکھائی کہ امام زمانہ کی غیبت میں کوئی نظام بھی ہے، کوئی حکومت بھی ہے، کوئی سیاست بھی ہے. ایسا نہیں ہے امام پردہ غیبت میں جا رکھے گئے. ہم بھی وہی نظریہ اپنا لیں جو 1400 سال پہلے اکثر مسلمانوں نے اپنایا تھا رسول اللہ کے بعد، کہ رسول اللہ اپنے بعد کسی کو معین کر کے کوئی نظام کوئی چیز نہیں ہے. رسول اللہ اپنے بعد نہ جمہوریت کے حوالے کر کے گئے، نہ آمریت کے حوالے کر کے گئے، نہ سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے کر کے گئے، نہ سوشلزم، نہ کیپٹلزم، کسی نظام کے حوالے نہیں کر کے گئے. اسی طرح ہمارے وقت کا امام بھی، امام صاحب الزمان بھی اپنی غیبت کے بعد ہمیں یہ دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کے حوالے کر کے نہیں گئے، اسی امامت کے نظام کے حوالے کر کے گئے. لیکن اس کے لیے معرفت کی ضرورت ہے، ورنہ اس کے مقابلے میں، معرفت کے مقابلے میں جاہلیت ہے. خود امام معصوم فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے وہ جاہلیت کی موت مرا ہو. چاہے اس کے زمانے کا امام حضرت آدم ہو، چاہے اس کے زمانے کا امام جو ہے وہ حضرت موسیٰ ہو، چاہے اس کے زمانے کا امام حضرت عیسیٰ ہو، چاہے اس کے زمانے کا امام حضرت سلیمان ہو، چاہے اس کے زمانے کے امام خود پیغمبر اکرم ہو، چاہے وہ غدیر کے بعد امامت کا سلسلہ ہو. اور یہاں تک بات نہیں ہے اس کے اندر، اس کے ہر زمانے کے اندر ایک امامت ہے. خداوند متعال کی امامت کی جو تجلی خداوند متعال نے انبیاء و ائمہ کے اندر دی ہے، اور غیبت کبریٰ کے اندر فقہا کے اندر، امامت فقہا میں، امامت فقیہ و ولایت فقیہ میں، جو بھی اپنے زمانے کے اندر امامت کی معرفت نہ رکھتا ہے، یعنی معرفت نہ رکھتا ہو. مثلا ہم جس زمانے کے اندر پردہ غیبت کے اندر ہم کہیں کہ پردہ غیبت میں، چونکہ امام معصوم پردہ غیبت میں، اب میری بصیرت کیا کہہ رہی ہے؟ میری بصیرت مثلا کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ابھی نظام چل رہے ہیں، یہی آزاد جمہوریت، لبرل ڈیموکریسی، ابھی امامت کے مقابلے میں اسی کے اندر زندگی گزاروں فی الحال. اس کے لیے نہ لوگوں کو بتاؤں تمہارا نظام کیا ہے، نہ اس کے لیے شروع کروں کام کو، قدم اٹھاؤں اس کے لیے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی بصیرت کا مظاہرہ کیا. ان کو بتایا یہ شہنشاہیت اور بادشاہت کے لیے نہیں بنایا کہ تو خداوند متعال نے بادشاہ اور شہنشاہ تمہارے لیے نہیں بھیجے تھے، وہ ہم نے ان کو یہ القاب اس طرح سے دے دیے، فلاں بادشاہ اور فلاں شہنشاہ. خداوند متعال نے امام بنا کے بھیجا تھا، ولی بنا کے بھیجا تھا. یہ وہ قرآنی عناوین ہیں کہ جو تمہیں کربلا کے اندر دیکھنے تھے کہ خدا کے سید الشہداء نے اس بادشاہت اور شہنشاہیت کے خلاف تو قیام کیا تھا. اور اگر فرض کریں کسی ملک کے اندر مومنین بادشاہت کے نیچے ہی یہ سب چیزیں جاری وساری رکھیں، یہاں سے وہ بصیرت ہمیں امام خمینی کی پتہ چلتی ہے کہ وہ کربلا سے جو بصیرت امام خمینی نے لی کہ ان کا تو تختہ الٹنا تھا، نہ کہ ان سے اجازت لے کے عزاداری کرنی تھی. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بصیرت اگر نہ ہو تو قوموں کی قومیں اسی طریقے سے سید الشہداء کا تذکرہ رہے گا، کیونکہ سید الشہداء کی اسی تذکرے، اسی آنسو، اسی عزاداری، اسی نمی کے ذریعے سے یہ بصیرت پہنچانی ہے، تاکہ دل نرم ہوں گے تو سید الشہداء کا پیغام یہ پہنچے گا اور آگے تک جائے گا، اور وہ کام انجام پائے گا کہ جس کا خود آغاز سید الشہداء نے کیا تھا. چونکہ وہاں پہ یہی مشکل تھی، لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے حق کے در باطل کے در، اور دونوں طرف حق سمجھتے تھے. جیسے وہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب دیکھتے تھے وہ کہتے تھے یہ بھی صحابی ہیں جنگ جمل میں، اور کہتے تھے اس مقابلے میں بھی چند صحابی ہیں، یا اور آگے کی جنگوں میں بھی ایسے کہتے ہیں، یہاں کنفیوز ہو جاتے تھے فوراً. ہمارا مشکل حق اور باطل کی تمیز تھی، اور خداوند متعال یہ ایسے افراد بھیجتا ہے قوموں کے اندر جو ان کی بصیرتوں میں اضافہ کرتے ہیں، دشمن شناسی کرواتے ہیں. بصیرت میں ایک یہ عنوان شامل ہے جو اپنے دشمن کو سمجھتا ہو، دوست کو دشمن نہ بناتا ہو. اور یاد دیکھیں آج کا میڈیا اور آج کا یہ ماحول جو کچھ بنایا گیا ہے، جو کچھ سنوارا گیا، اس کے اندر یہی چیز ہے کہ دوست اور دشمن کے اندر فرق ختم کر دو. اس طرح سے تعصبات، تفرقہ اس طرح سے کرو. وہ اہل سنت جو مخالف ہیں، مخالف کو دشمن میں تبدیل کر دو، اور جو تمہارے دوست ہیں ان کو کہہ دو یہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. انقلاب اسلامی آیا، دشمن نے فوراً سازش کی، کیا؟ یہ انقلاب ایرانی ہے، یہ انقلاب ایرانی ہے تاکہ پاکستانی کا اس سے کوئی واسطہ نہ ہو. یا مثلا اہل سنت کو دور کرنے کے لیے کیا کہیں، یہ انقلاب شیعی انقلاب ہے تاکہ اہل سنت کا اس سے کوئی واسطہ نہ ہو. اس طرح سے. اور پھر بعض ہمارے نادانوں نے بھی اس طرح کے کچھ کام انجام دیے کہ ان کو اور یقین آ گیا اس چیز کے اوپر. جیسے رسول اللہ کا انقلاب کو مدنی نہیں ہے، امیر المومنین کی حکومت کوفی نہیں ہے، کہ خود ہم کہیں کہ قیام امام رضا مشہدی نہیں ہے، خراسانی نہیں ہے، اس طریقے سے علاقائی نہیں ہے، یہ قرآنی ہے، اسلامی ہے. اسی طریقے سے انقلاب اسلامی ہے، نہ کہ کیونکہ آیا کوفے میں تو وہ کوفی ہو جائے گا. یہ انقلاب اگر چائنا میں بھی ہو تو یہ اسلامی ہے.
یہاں سے یہ بصیرت پتہ چلتی ہے. خداوند متعال نے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر چونکہ یہ انقلاب کوفے میں آیا تو یہ فقط کوفی ہوگا. یہ دشمن نے کام کرنا شروع کیا یہاں سے. اور یہ میڈیا پروپیگنڈا، کتابیں، میگزینز، ویڈیوز، جرنلز، اور اس کے اوپر اتنا کام کریں گے کہ ایک جوان کو سمجھ میں نہ آئے اپنی قیادتوں کے بارے میں، اپنے علماء کے بارے میں، اپنی عزاداریوں کے بارے میں. ایک کو ایک دوسرے سے لڑوانا، وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مومن کو مومن کا دشمن بنانے کی کوشش کرنا. اتنی بصیرت اس کے اندر ہو. جو حقیقی دشمن ہے تمہارے، ناسبیت ہے، یہودیت ہے، وہ جو استکبار ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، یہ جو حقیقی دشمن ہے، ان سے صرف نظر کر کے آپس میں لگا دو. فلاں بل آئے گا، بنیاد اسلام بل، فلاں وہاں سے توہین ہونا شروع ہو جائے گی، فلاں یہاں سے ایک کے بعد ایک. ابھی ٹاپک ختم نہ ہو اگلا موضوع ان کو چھیڑ دو. صاحبان بصیرت کبھی بھی اس کے اندر نہیں پڑتے. ان کے ذہن میں ہوتا ہے نہ تم جتنے بل لے کر آؤ، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک شیطانوں کے ہاتھوں میں، یا آل سعود کی شکل میں یا امریکہ کی شکل میں. دونوں اس وقت یزید وقت ہیں. ایک شمر ہے تو ایک عمر سعد ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس عنوان سے ہٹیں گے نہیں، اس موضوع سے ہٹیں گے نہیں کہ جو تم ہمیں نیچے الجھانا چاہتے ہو، آپس میں تفرقہ، تاکہ ہماری یہ چیز آئے نہ کہ ہمارا ملک کون سا شیطان چلا رہا ہے. یہاں سے یہ بصیرت ایک جوان کے اندر آتی. بصیرت اس جوان کے اندر آئی. یہ موضوعات ہمیں الجھایا جا رہا کہ یہاں سنی کا ہاتھ پکڑے، اس کو چومے. خود آیت اللہ سستانی حافظ اللہ کی طرح کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہی نہیں، ہمارا نفس ہیں. یہ ہماری قیادت، ہمارے مراجع ہمیں یہ تاکید کر رہا ہے. امام خمینی کہتے تھے کہ جو بھی شیعہ سنی کے خلاف بات کریں گے، نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہ ظالم کا ایجنٹ ہے، استکبار کا ایجنٹ ہے. اس میں یہاں سے ہمیں اس وحدت کی ضرورت تھی. دشمن نے فوراً یہ ہٹا کے اور ہمیں دوسرے موضوعات کے اوپر لگا دیا. وہ اصلی موضوع کیا پاکستان میں کیوں لگایا گیا؟ اصلی موضوع یہ کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے زمینہ بنانا اور وہ کرنا، اور ان کو لگا دو ان سب چیزوں کے اوپر، میڈیا کے اوپر کہ یہ سنی ان کے خلاف کلپ ریکارڈ کر رہا ہے، شیعہ اس کے خلاف کلپ ریکارڈ کر رہا ہے. اور کتنے درجے کے لوگ جن کی کوئی حیثیت بھی نہ ہو، فقط ان کو موضوع دینا تاکہ حقیقی موضوع سے ہٹ جائیں. یہاں پہ ایک بصیرت چاہیے. حقیقی موضوع، حقیقی مطالبہ، وہ حسینیت، وہ کربلا، وہ عاشورہ جو کہہ رہی ہے تم ہمیں کس میں الجھا رہے ہو؟ ہمیں یہ پتہ ہے تم خود دشمن ہو اس ملک کے، تم خود ہمارے اوپر حاوی ہو اس کے اندر. یہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ اہل کشمیر کے لیے بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے بحرین میں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، عراق میں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے کہ آپس میں الجھنے کے بجائے عراق سے امریکہ کا صفایا ہو، نہ یہ ایک دوسرے کے اندر الجھایا جائے. اور دشمن کی سازش یہ جب تک الجھے رہیں گے ان کے اندر وہ بصیرت آئے گی نہیں، دشمن شناسی نہیں آئے گی. بس کربلا ہمیں اس طرف لے کر جاتی ہے کہ سید الشہداء کے اس پیغام کے اوپر ہم دیکھیں صاحبان بصیرت جو ہیں وہ اپنے امام کے ساتھ ہمیشہ نظر آتے ہیں، ہمیشہ امامت کے شانہ بشانہ سماعتاً و طاعتاً، جس میں سے شخصیت ابو الفضل عباس کی آپ کی خدمت میں پیش کری. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کے اندر جب شب عاشور ہوتی ہے اور سید الشہداء یہ کلام کرتے ہیں کہ میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ خیر بہتر اصحاب اور نیکوکار میں کسی کو نہیں پاتا، انصار کو کسی کو نہیں پاتا. اور شب عاشور ایک خیمے میں اپنے انصار کو جمع کر کے سید الشہداء ایک جب اپنی وفاداری کا اظہار سید الشہداء سے کر رہا تھا، شب عاشور سب کو مہلت دی، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. اور جب انہوں نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا، سید الشہداء نے ان کا مقام شہادت بھی دکھایا. ایک شہید کا، ایک ناصر کا اپنے نام لیتے، اپنے صحابی کا نام لیتے، فلاں تمہیں یہاں قتل کیا جائے گا، اس انداز سے قتل کیا جائے گا. ایک کو اس کا مقام شہادت بتا رہے ہیں. جب سید الشہداء نے دیکھا خیمے کے اندر ایک بچے کی آمد ہوتی ہے، تمام انصار جمع ہیں، ایک بچگانہ آواز آتی ہے، ارے اے مولا، ارے اے مولا، آپ سب کو بشارت دے رہے ہیں شہادت کی، سب کو ان کا مقام شہادت بتا رہے ہیں. کیا مجھے یتیم سمجھ کر صرف نظر کر دیا؟ ارے یہ آواز ہو نہ ہو حضرت قاسم کی آواز ہے. سید الشہداء نے غور کیا یہ تو قاسم ابن حسن ہے. ارے کہا، ارے اے میرے بیٹے میرے پاس آئیے، قاسم کا ماتھا چومتے ہیں. ارے یہ شوق شہادت قاسم کے اندر دیکھ کر سید الشہداء تعجب کرتے ہیں. کم سنی ہے قاسم کی، روایات میں 12 یا 13 سال کی عمر حضرت قاسم ابن حسن کی بتائی جاتی ہے. کہتے ہیں ارے اے قاسم موت کو کیسے پاتے ہو؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں وہ علی کا پوتا کہ جو علی شہادت کے لیے لپکتا تھا میدان جنگ کے اندر، جو کہتا تھا کہ میرے لیے شہادت ایسے گئے جیسے ایک بچے کے لیے اس کی ماں کا سینہ ہو. اس کے پوتے سے پوچھ لیا تمہارے لیے شہادت کیسی ہے، اپنے نزدیک شہادت کو کیسا پاتے ہو؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں احلا من العسل، میں شہد سے زیادہ میٹھا پاتا ہوں شہادت کو. ارے امو میں شہد سے زیادہ میٹھا پاتا ہوں. اور جب دیکھا یہ منظر
دیکھا, کہا اے قاسم آج شب عاشور ہے, آج شب عاشور ہے, کل عصر عاشور ہوگی اور عصر عاشور سب شہید ہو جائیں گے. اے قاسم عباس بھی شہید ہو جائیں گے, علی اکبر بھی شہید ہو جائیں گے, آپ بھی شہید ہو جائیں گے. اور ایک دفعہ فرمایا اے قاسم ہو نہ ہو علی اصغر بھی شہید ہو جائیں گے. ارے قاسم نے معصومانہ سوال کیا, ارے اے مولا علی اصغر کیسے شہید ہوں گے؟ ارے کیا یہ ظالم ہمارے بعد کے خیموں پہ حملہ کر دیں گے؟ ارے کیا خیموں پہ حملہ ہو جائے گا؟ کیا بیویوں پر حملہ ہو جائے گا؟ کہا نہ بیٹا حملہ نہیں ہوگا, بلکہ میں خود علی اصغر کو میدان کربلا میں لے کر جاؤں گا اور کربلا کے میدان میں اصغر شہید ہوں گے. ارے یہ سننا تھا, عجیب کوہرام مچ گیا اور قاسم کی عجیب حالت تھی. کربلا میں چند شہید ایسے ہیں, حسین کے ناصر ایسے ہیں جن کے وزن کی اور جن کے نسبت کی, جن کے نصاب کی کوئی شمشیر نہیں ملتی تھی. ارے 12 سال کا بچہ تھا. ارے یہ حسن کا لال. حسین جب بھیجنا چاہا, کہا اے عباس آئیے قاسم کو تیار کیجئے. ارے عباس ایک خود منگواتے ہیں, قاسم کے سر پر نہیں آتی. ارے سر چھوٹا ہے, خود بڑی ہے. ارے خود تبدیل کری, دوسری خود لاتے ہیں. ارے کوئی خود قاسم کے سر پر نہیں آتی. ارے عباس نے یہ منظر دیکھا, ارے گریا کرتے ہوئے ایک دستار قاسم کے سر پر باندھی اور خود کو اس دستار پر رکھا. ارے جب قاسم کو زرہ پہنائی تو زرہ قاسم کی قد سے بڑی تھی. ارے قاسم کو سوار کیا, قاسم کے پاؤں گھوڑے پر نہیں آتے. عباس نے قاسم کے پاؤں کو گھوڑے کی دونوں طرف سے باندھتے گئے تاکہ قاسم سنبھل جائیں. ارے جب باندھا, تیار کیا اور جب اب نیزے دیے تو نیزے کی ایک انی قاسم کے ہاتھ میں ہے, ایک زمین پر گھسٹتی ہوئی آتی ہے. ارے قاسم کو روانہ کرنا اور اونو محمد کو روانہ کرنا ایک جیسا تھا. ان بچوں کے سائز کا کوئی اسلحہ موجود نہ تھا. ارے حسین کیسے سپاہی جنگ میں بھیج رکھے ہیں, وہاں عمر سعد کے لشکر میں کھلبلی مچتی ہے. ارے یہ کیسے چاند جیسے بچے ارے میدان میں آ رہے تھے. ایک لعین نے کہا مجھے معلوم ہے یزید نے و عبید اللہ نے ان کے سروں کی قیمت رکھی ہے. ارے یہ حسین کے اہل بیت ہیں, ارے ان کے سروں کی قیمت ہے. میں اس عربی میں اصطلاح استعمال کی, کہا اس غلام کی, یعنی کم سن بچے تھے, اس غلام کو کوئی قتل نہ کرے, میں جاؤں گا میدان میں. اس نے کہا لعین ذرا دیکھ ان بچوں کی عمریں دیکھ, ان کے چہرے دیکھ, یہ تو پھول سے چہرے, یہ تو قتل کرنے کے لیے نہیں ہوتے. کہا میں کسی اور کے ذریعے معاوضہ نہ لے پاؤں گا. ارے قاسم کو شہید کرنے کے لیے یہ میدان میں آتا ہے. قاسم ایک جنگ کرتے ہیں, جب میدان میں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ لعین قاسم کو پیچھے سے وار کر کے ارے گھوڑے سے گراتا ہے اور قاسم کی صدا بلند ہوتی ہے, الیہ یا مولا, ارے مولا مدد کو آئیے. ارے یہ صدا کا سننا تھا. ارے حسن کا لال زمین پر آتا ہے. حسین جب روانہ ہوتے ہیں قاسم کی خبر لینے کو تو دیکھتے ہیں وہ فوج, وہ دستہ جو قاسم کے لیے آیا تھا وہ حسین کے خوف سے جب منتشر ہوتا گئے, ارے گھوڑوں نے پامال کر دیا. اگر قاسم کا جسد, ارے قاسم کا وہ گل بدن, ارے وہ نازک جسم, وہ گھوڑوں کی رفتار سے آنا, ارے قاسم کو پامال کرتے گھوڑے, ادھر کے گھوڑے ادھر جاتے ہیں, ادھر کے گھوڑے ادھر جاتے ہیں. اور جب حسین ابن علی پہنچتے گئے, اللہم تقبل ھذا القربان, ارے اے خدا اس قربانی کو جو میرے بھیا کا لال ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں, ہماری اس عزاداری کو, اس گریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بانیان عزاداری و شرکائے مجلس کی جملہ توفیقات میں اضافہ فرما. ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. ان کے بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تمام عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. کہ جیسے کراچی کے اندر صورتحال ہے اور یہ غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ جو کہ جاری و ساری ہے اور آگے بھی ہے, اور مومنین واقعاً عزاداری کو بہت ہی مشکلات اور بہت ہی زحمتوں سے انجام دے رکھے ہیں. ان کی عزاداریوں کے اندر کاوش کو
اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کو ہمت و طاقت عنایت فرما اور ان کی مشکلات کو دور فرما. تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تمام عزاداریوں کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما. تمام علماء، مراجع، عظام، مجتہدین کی قطول عمر عنایت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.